اس کے اوپر پریس کانفرنس کی اور پھر یہ اس سلسلے کو جو ہے وہ لے کے وہ چلے. سورس رپورٹ پریویلیج ہوتی ہے, جو آفیسر انٹیلیجنس ایجنسی کا دیتا ہے آپ قانوناً اس سے سورس نہیں پوچھ سکتے, اور اس کے غلط ہونے کی بنیاد کے اوپر بھی آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. کیونکہ اگر آپ یہ کر دیں تو پھر تو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ آپ کو رپورٹ دے گی نہیں. رائٹ, انٹیلیجنس سے آپ بے شک سورس نہ پوچھیں, لیکن کچھ چیزیں بعد میں جب انویسٹیگیٹ ہو کے سامنے آئی تو میں غالباً میں نام نہیں بھول رہا, سب انسپیکٹر شکیل تھا جس کی طرف سے جس نے یہ رپورٹ دی کرنل احسان صاحب کو, اس وقت جو ایڈیشنل آئی جی تھے, جن کے بغیر سائنوں سے پھر آگے اس کے منٹس کی صورت میں آپ دیکھیں یعنی یہ کتنا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس حماقت کی انتہا ہے کہ انہوں نے اس بات کو بھی جو ہے وہ بڑا ایشو بنایا کہ جی وہ کرنل احسان نے بیان دیا, ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ نے, کہ جی وہ رپورٹ میرے سائنوں کے بغیر تھی. انٹیلیجنس ایجنسیز کی تمام رپورٹس ان سائنڈ ہوتی ہیں. ٹھیک, یہ اب گورنر صاحب کو کون سمجھائے؟ ٹھیک, اچھا میں اس میں تھوڑا, یعنی ان کو اگر کوئی فرصت ہو شام کے وقت, وہ اگر میرا خیال ہفتے میں جو ہے وہ 4 دن ٹون پروگرام کرے, 2 دن خالی کر لیں, میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کے سامنے ایکسپلین کرنے کو تیار ہوں, تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ اس قسم کا گول گپاڑا نہ کریں جس سے صوبہ بھی سفر کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آفس یعنی ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی شاید جنرل کونسلر نہ الیکٹ ہو, لیکن وہ جس آفس کے اوپر بیٹھا ہے اس آفس کی بڑی عزت ہے, اس کا بڑا احترام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس طرح سے اس آفس کو جو ہے وہ جو ہے نا اس کو ذلت نہیں دینی چاہیے. آفر کرائی ہے کہ جی آپ تیار ہیں ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اس موضوع کے اوپر؟ بالکل رائٹ, اپنے پروگرام کی طرح ہم ضرور کنوے کریں گے ان تک بات کرانا, صاحب تیار ہیں اس پہ بات, لیکن میں صرف اسی صورت میں بات کروں گا کہ جب وہ بے قائمی ہوش و حواس ہو. اگر وہ ٹن ہوگا تو پھر میں جا کے اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں صاحب, اسی پوائنٹ میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, جب یہ رپورٹ گئی سی ایم ہاؤس میں سیکرٹری کے پاس پڑی رہی, اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں پڑی رہی سے مراد یہ ہے کہ اگست کی کسی تاریخ کو گئی ہے اور غالباً 4 یا 5 سپٹمبر کو جو ہے وہ چیف منسٹر کو پیش ہوئی. جس سب انسپیکٹر کا نام میں بتا رہا ہوں, غالباً میں اگر بھول نہیں رہا, شکیل اس کا نام ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو رانا مقبول نے جو تھا نوکری پہ لگایا تھا, اس کو رکھا تھا رانا مقبول صاحب نے. اور دوسری یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب جو کرنل احسان صاحب تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس کو اون نہیں کرتا, تو اس کے گھر میں پنجاب پولیس نے ریڈ کی, پولیس گئی, انہیں دباؤ کا شکار کیا گیا, فیملی کو یرغمال سائق بنایا گیا, ایسی کیفیت پیدا کی اور ان کو مجبور کیا گیا کہ اس کو آن کریں جو آپ نے رپورٹ دی, اگر نہیں آن کریں گے جو براہ راست سی ایم پہ پڑے گی. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ باقاعدہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے نا, ایک جو سورس رپورٹ ہے وہ انیشیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اس کو ایک آفیسر جو ہے وہ ویریفائی کرتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا کرتا ہے, تیسرا کرتا ہے, کمپیوٹر ٹائپنگ یہ وہ ریکارڈ سارا. یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اس سے تو کوئی انکار کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ اسپیشل برانچ نے نہیں دی. وہ رپورٹ اسپیشل برانچ نے ہی دی اور وہ رپورٹ اسپیشل برانچ نے ہی بھیجی, اور کرنل احسان کی نالج میں تھا, بھیجی کرنل احسان نے. ٹھیک, اور کرنل احسان اس بات کو مانتا ہے کہ میں نے بھیجی. پہلے انکار کیا نا, پہلے بالکل انکار نہیں مان لیا, بالکل انکار نہیں کیا. اس سے کویسچن کیا گیا کہ آپ نے رپورٹ کو سائن کر کے بھیجا, اس نے کہا جی نہیں میں نے سائن کر کے نہیں بھیجا. انہوں نے کہا جی دیکھیں جی وہ تو اپنی بات سے منحرف ہو گئے. اب یعنی ان کو یہ نہیں معلوم کہ انٹیلیجنس ایجنسی کی جتنی بھی رپورٹ آتی ہیں, آئی ایس آئی کی آتی ہیں, ایم آئی کی, آئی بی کی, اسپیشل برانچ کی یا سی آئی ڈی کی, سب ان سائنڈ ہوتی ہیں. اچھا, گورنر پنجاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس وقت اس انکوائری کے اندر تعاون نہیں کر رہی جو متعلقہ جو ایجنسیاں ان کے ساتھ, اس خاص طور پر اس انویسٹیگیشن کے اندر. اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ یہ جو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ منووٹ کی تھی, بیسیکلی اس کے پیچھے برین جو تھا وہ رانا مقبول صاحب کا تھا یا جہانزیب برقی صاحب کا تھا یا میجر مشتاق صاحب کا تھا, یہ کس حد تک میں دیکھیں میجر مشتاق صاحب, رانا مقبول صاحب یا برقی صاحب کا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا اس اسپیشل برانچ سے. اس کی وجہ ہے کہ اسپیشل برانچ کے سربراہ جو تھے وہ کرنل احسان تھے, اور کرنل احسان میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے سرو کیا ہو یا کبھی وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے ہوں. کرنل احسان جو ہے وہ بڑا پروفیشنل آفیسر تھا, اس نے اس سے پہلے آئی ایس آئی میں سرو کیا تھا. تھرو آؤٹ لائف اس آدمی نے جو ہے وہ انٹیلیجنس یعنی ورکنگ کی ہوئی ہے. اس لیے ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ ایک کسی کے کہنے کے اوپر وہ کوئی ہو اپنا آدمی, میں ہوں, آپ ہوں, رانا مقبول ہو یا برقی صاحب ہوں یا میجر مشتاق صاحب ہوں,
یعنی وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے, وہ کسی کے کہنے کے اوپر ایک من گڑت رپورٹ جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے. اچھا رانا صاحب, اس وقت سٹیج کیا ہے اس انکوائری کی, وہ تھوڑا سا میں بتا دیں. دیکھیں جی اس کی سٹیج دیکھیں, میں جس طرح سے میں اس کو دیکھتا ہوں, یہ ماں سوائے اب یعنی گورنر صاحب کو جب تک کوئی اور نئی بات جو ہے وہ اس قسم کی فضول گوئی کرنے کے لیے نہیں ملے گی, اس وقت تک وہ گفتگو کرتے رہیں گے. باقی اس کی کوئی سٹیج نہیں ہے. نمبر 1, اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رپورٹ غلط ہے, کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا. انٹیلیجنس ایجنسیز کی سورس رپورٹ جو ہیں وہ مور دین 50% جو ہے وہ ویریفائی بات نہیں ہوتی. پھر آپ ہمارے ویورز کو یہاں بتا دیں کہ پھر کیا پھر گورنر پنجاب بابر اعوان اور رحمان ملک یہ بھی پھر ذمہ دار نہیں ہے اس سازش کے؟ کس بات کے؟ یہ جو سازش کی بات کی جا رہی ہے یہ بھی ذمہ دار نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سورس رپورٹ اگر پروو نہیں ہوتی تو تب بھی اس بات کا کوئی یعنی ان کے اوپر جو سورس جنہوں نے رپورٹ دی ہے ان کے اوپر آپ لیگل ایکشن نہیں لے سکتے. اس کے بجائے انہوں نے ایک اندازہ, ایک قیاس جو ہے نا وہ ظاہر کیا. ٹھیک ہو, اور اگر یہ درست ثابت ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کے سوا اور کیا مصرف ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی سیکورٹی جو ہے وہ اسٹرینتھن کر دی جائے. یعنی یہ ایک سورس رپورٹ ہے. اب میاں نواز شریف صاحب ہیں, میاں شہباز شریف صاحب ہیں, گورنر صاحب ہیں, کچھ اور ہمارے لوگ ہیں جن کا اب سب کا نام لینا کوئی اتنا یعنی مناسب نہیں ہوگا. یعنی عام لوگ ہیں, علماء ہیں یا سول سوسائٹی میں ان کا مقام ہے, ان کے متعلق سورس رپورٹ موصول ہوتی ہے. اب یہ راجہ ریاض صاحب ہیں, ان کے متعلق بھی ان کو ایک لیٹر آیا تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ مجھے پھر اس انکوائری میں ہوگا کچھ بھی نہیں. یعنی یہ انکوائری جو ہے یہ ماں سوائے اس بات کے کہ گورنر صاحب نے اس کو جو ہے وہ ایک ہوا بنانے کی کوشش کی, باقی اس میں یہ ہے اب یعنی جو سورس رپورٹس آتی ہیں کہ جی فلاں صاحب کو خطرہ ہے تو کیا وہ ان کے قتل کی سازش ہوتی ہے؟ وہ ایک امکان ہے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک اور لیں. ناظرین وقت ہوا پھر ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.